بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس انداز پر، جس فطرت پر تخلیق فرمایا ہے، اگر غور اور تدبر کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے روح اور اس کی فطرت میں اللہ نے نیکی کی طرف بھی میلان رکھا ہے۔ انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت، اس کی روح، اس کا ضمیر نیکی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور بدی کی طرف، برائی کی طرف بھی اس کا میلان ہوتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ اس آزمائش گاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کی باتیں انسان کی تخلیق کے اندر رکھ دی ہیں، اور اللہ نے اسے یہ شعور اور ملکہ بخشا ہے کہ وہ برائی اور بھلائی، نیکی اور بدی دونوں کے اندر فرق کو اور تمیز کو محسوس بھی کرتا ہے۔ عام جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، میرے دوستو، یہ بات معمولی درجے میں انہیں بھی کچھ شعور ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کوٹ کوٹ کر کے بھر دی ہے کہ وہ تمیز کر لیتا ہے یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہاں ہمارا خسارہ ہوگا، یہاں ہمارا نفع ہوگا۔ آدمی اس بات کو پہچانتا ہے۔ تو ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد مانگتے ہوئے، اس لیے کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا، اس کی مرضی نہیں ہوگی، یہ ہمارے قدم بھی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نہیں اٹھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت، اس کی تائید کے طلبگار بن کر کے ہم نیکیوں کی طرف اپنے نفس کو مائل کریں، متوجہ کریں، اپنی روح کو بنائیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش اور جد و جہد کریں، اور اس کے اوپر ہمیں کسی غرور اور انا کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو نیکی کا کام کرنے لگے، ہم تو بھلائی کے کاموں میں پیش قدمی کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، اب ہم اپنے آپ کو بڑا فائق، بڑا بلند اور برتر سمجھنے لگے، اور پھر اپنے ماتحتوں کے اوپر رعب جمانے لگے، ان پر سختی کرنے لگے، درستی سے پیش آئیں۔ میرے دوستو، اس کی اجازت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری سیرت پڑھ ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، یا جو بھی آپ کے مدعو تھے، جنہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دعوت پہنچائی ہے، آپ تو ساری دنیا کے لیے بھی مداعی تھے، ساری انسانیت آپ کے لیے مدعو ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جن سے براہ راست معاملہ ہوا کبھی اپنے آپ کو ان کے سامنے اونچا بتا کر کے، فائق، بلند اور برتر بتا کر کے انہیں نیچا اور حقیر دکھانے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی تشدد سے کام لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا جو نظام تباہ اور برباد نظر آتا ہے، اگر ہم دین کے پہلو سے یا کسی بھی پہلو سے اگر کسی اونچے پائیدان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم دعوت ہی کے میدان میں، ہم تعلیم اور تدریس ہی کے میدان میں، تقریر اور بیان ہی کے میدان میں تھوڑا سا اوپر اٹھ جاتے ہیں تو ہم اپنے ماتحتوں کو نیچا دکھاتے ہیں، ان سے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، ہمیں اپنے کنبے اور خاندان کے اندر بھی میرے دوستوں یہ برتاؤ اپنانا چاہیے کہ ہم کسی بھی چھوٹے اور بڑے کے ساتھ تشدد کا معاملہ نہیں کریں گے، سختی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ سیدنا انس ابن مالک کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے تک ہم حضور کی خدمت میں رہے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد اور سختی کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ میرے دوستو، یہی آ کر کے ہمارا تعلق خراب ہوتا ہے، جب ہم اپنے ماتحت کو جو ہم سے بے انتہا عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، ہمیں اپنا بڑا مانتا ہے، تو ہم اس کی تحقیر پر تل جاتے ہیں، ہم اسے نیچا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عفو کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیں پیار اور محبت بھرا معاملہ کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ داعی ہیں، پوری امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعی ہے، ہر ایک کی دعوت کے اندر فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستو اگر دین کا کچھ حصہ بھی ہم کو دیا ہے اور ہم نے سیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے کسی بھی میدان عمل کو پکڑ کر کے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کے اس کام کو دوسروں تک پہنچا کر کے ہی جائیں اس دنیا سے، ورنہ کتمان دین کے ہم میرے دوستو مجرم کہلائیں گے۔ اور جس نے دین کی کوئی بات سیکھی، سمجھی اور اس کو چھپا کر کے اس نے رکھا یہاں تک کہ اس پر موت واقع ہو گئی، تو الجم بلجام من النار، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے لگام بنا کر کے پہنائیں گے۔ یہ کتنا بڑا جرم کیا تم نے، دین کی ایک بات کا تمہیں علم ہوا اور وہ بات تم اپنے سینے میں دفن کر کے خود بھی قبرستان میں دفن ہو گئے، دوسروں کو نہیں بتایا۔ اسی دین کی بات کو پکڑ کر کے کتنے لوگ جنت کی شاہراہ پر چل پڑتے اور اپنی کامیابی، فلاح اور بہبود کی منزل کو پا لیتے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دین کی ایک بات کا بھی اگر تمہیں علم ہے تو اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت یہ تمہارا فرض منصبی ہے۔ تم اس کی دعوت اور اس کی پکار دنیا کے سامنے لگا دینا، دنیا اسے قبول کرے نہ قبول کرے، قبول کروانا نہ کروانا یہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہدایت دینا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. انک لا تہدی، آپ جسے پسند کرتے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے، آپ کی چاہت اور آپ کے پیغام کی بنیاد پر اسے ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہے. ہدایت دینا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھ رکھا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہو. آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ کا کام تسلسل کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے. آپ انسانیت کو سمجھاتے رہو، بتاتے رہو. آپ کا کام، آپ کا فرض یہ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اگر معمولی بات بھی ہم کو دی ہے تو ہم اسے پہنچائیں. ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی رہبری کرتے رہو، دعوت دیتے رہو. لیکن دعوت دینے کا انداز حکمت سے، دانائی سے، مصلحت اندیشی سے بھرپور رہنا چاہیے. دعوت دینے کا انداز ایسا نہ ہو کہ مدعو آپ سے ٹوٹ جائے، آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کی بدگوئی، آپ کی سختی، آپ کے تشدد کی بنیاد پر کہیں وہ آپ سے بدگمان نہ ہو جائے. ایسا بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہماری دعوت اور تبلیغ کے نظام میں اس بات کو بتایا جاتا ہے تمام داعیوں کو، تمام مبلغین کو، کہ ہم جس بندے کے دروازے پر دستک دیں، جب وہ باہر نکلے تو اس کی تمام برائیوں کو نظر انداز کر کے اگر ایک خوبی کا بھی حامل وہ فرد ہے تو اس کی خوبیوں کو ہم تذکرے میں لائیں، اسے بتائیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے. تمہیں اس بات کا تو یقین ہے. تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت، مالکیت اور مشکل کشائی کے قائل ہو نا بھائی. اسی پروردگار نے یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ، چلو اور نماز پڑھو، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو گے تو خوف خدا، خشیت الہی یہ تمہارے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرے گا، اور آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی اطاعت کرنا یہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گا. اطاعت خداوندی کا سب سے بڑا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ذریعہ یہی نماز ہے. نماز کو قائم کرو. جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، تہلیل اور تقدیس کو بیان کرتا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو انتہائی فروتر، پست اور ذلیل و خوار بندہ بن کر کے اپنے پروردگار کی بڑائی، کبریائی، بزرگی اور برتری کا احساس اپنے دل کے اندر وہ جگاتا ہے. اسے بتایا جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں جب اس خالق کی گرفت کا، اس کی پکڑ کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا پتا ہے، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے، قرآن کی آیات یہ بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر کے اپنے ایک ایک سانس کا، ایک ایک قدم کا حساب پیش کرنا ہے. تم یقین رکھتے ہو اس بات کا تو چلو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ مطالبہ ہے، اللہ کا یہ تقاضا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے میناروں سے، مائک سے، مؤذن کی آواز سے. تم اس کی طرف لپک پڑو، آگے بڑھو، نماز پڑھو. نماز پڑھنے والا بندہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جب اس کی عادت عبادت میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ میرے دوستوں اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے.
پھر وہ آئے گا اللہ کے دربار میں، دین کے ایک ایک مسئلے کو سمجھے گا۔ قرآن جیسے اقیم الصلاۃ کا حکم دیتا ہے، ایسے کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس سے تمہارے دل کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہوگا، ایثار پیدا ہوگا، قربانی کا جذبہ بیدار ہوگا، کمزوروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ ننھے منھے بچے میرے دوستوں فٹ پاتھوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، ٹھنڈک سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، بیمائے ہیں، یتیم ہیں میرے دوستوں۔ ہم چلتے پھرتے سڑکوں کے اوپر کبھی ایسی حالت میں بھی انہیں دیکھتے ہیں کہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا جب بندہ اہتمام کرتا ہے تو اس کے اندر قربانی کا، ایثار کا، ہمدردی کا، غم گساری کا جذبہ میرے دوستوں پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے گا میرے دوستو، آخرت پر یقین کی باتیں اس کے سامنے آئیں گی، قبر کا منظر آئے گا، حشر کی باتیں آئیں گی، پروردگار کے سامنے پیشی کے مسئلے کو پڑھے گا، پل صراط کی خطرناک گزرگاہ کا اس کو علم ہوگا، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں میرے دوستو یہ سب اس کے دل کے اندر جب آئیں گی تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ بندہ نیکوکار بن جائے گا، سماج کے اندر اسے نیک آدمی میرے دوستو کہا جانے لگے گا، نیک پرست کہا جائے گا، اس لیے کہ خدا شناسی، خدا ترسی نماز کے ذریعے سے کوٹ کوٹ کر کے اس کے اندر بھر چکی ہے۔ وہ کسی بھی مسئلے کے اندر پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ ہم سے ناراض ہوگا یا ہم سے راضی ہوگا، کب کپائے گا گناہ کا کام کرنے سے، عصیان اور نافرمانی کی طرف قدم بڑھنے سے میرے دوستو اس کے پاؤں تھرا جائیں گے، اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے خدا ترسی کا، خدا کی پکڑ کا مکمل طور پر احساس ہے۔ زکوٰۃ دیا، صدقات اور خیرات دینے کی عادت بنائی، ایثار، ہمدردی کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا، اور میرے دوستو آخرت کا یقین تو اس کے دل کی دنیا ہی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ پھر اس کا کوئی عمل، کوئی نیکی غیر شعوری نادانستہ طور پر نہیں، پھر اس کی زندگی کا وہ مقصد بن جائے گا، اور اپنے شعور سے، اپنے اختیار سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کی نصرت اور تائید کو لے کر کے وہ ہر نیکی کے کام کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے گا، اور ہر بدی سے اپنے اختیار اور شعور کے ساتھ وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ عام جانوروں کی طرح سے نہیں کہ ہو گیا کوئی اچھا بھی کام، ہو گیا کوئی برا بھی کام، ہو گیا نہیں، اب باشعوری مقصد بنا کر کے میرے دوستو وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کو لانے کی کوشش کرے گا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پوری حکمت کے ساتھ، پوری مصلحت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، دبا کر کے نہیں، تشدد اور سختی کے ساتھ نہیں، خیر خواہی کا جذبہ لے کر کے میرے دوستو ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کوئی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بات کرنے کی گنجائش ہے، خوبصورتی کے ساتھ اگر اس جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے تو وہاں کھڑا ہوگا، ورنہ وہ واپس لوٹ آئے گا سلامتی کی دعا لے۔ آگے کیا کہا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کسی سے بدلہ ہی لینا ہے تو بدلہ کتنا لے سکتے ہیں؟ جتنا تمہارے خلاف اس نے کیا ہے، بس اس سے ایک رتی آگے نہیں بڑھنا ہے آپ کو۔ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، آگے کہتا قرآن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر کسی کی آزار پر، کسی کے تکلیف پہنچانے پر تم صبر کا دامن ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہو اور
اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہیں لیتے ہو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تب تو صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے بلند درجات دینے والا ہے، کس انداز پر نوازنے والا ہے، اس کا تصور بھی تم اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ لیکن صورتحال یہی ہے ہمارے سماج میں، خاندان میں، ہر طرح کے میرے دوستو، جہاں دو چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جو فائق اور بلند درجے پر متمکن ہوتا ہے وہ اپنے کمزوروں کو، اپنے ماتحتوں کو میرے دوستو اچھا برتاؤ اور سلوک ان کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تشدد کرتا ہے، سختی کرتا ہے۔ تو پھر جب آپ کی جانب سے سختی آئے گی تو کائے کی عقیدت، کائے کی محبت ہے؟ ہم تمہیں بار بار اپنا بڑا مانتے رہیں اور آپ ہمیں اپنے پیروں تلے رودتے رہو، کب تک؟ آخر ایک مرتبہ، دو مرتبہ آدمی برداشت کرے گا، اس کے بعد اپنی طاقت کے بقدر وہ بھی اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، ساری عقیدت، ساری محبت ملیا میٹ ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نفس کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہے اور اس نیکی کو باشعور ہو کر کے، مقصد بنا کر کے انجام دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں کسی نیکی کی بنیاد پر کوئی اونچا منصب اور مقام عطا کر دیا ہے تو ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ پورے محبت کا برتاؤ کرنا ہے، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا، مہربانی کا معاملہ فرمایا کر۔ کوئی خطا سرزد بھی ہو جاتی تھی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوٹس نہیں لیتے تھے، عفو اور درگزر کے پہاڑ بن کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اور اسی طریقے کو آپ نے محمود بتایا ہے، اور وہی طریقہ اپنا کر کے میرے دوستو امت مسلمہ ترقی کر سکتی ہے۔ آپ کے دربار میں ایک مرتبہ یہود آئے اور یہود باتیں بگاڑا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو کہا السلام علیکم۔ سام کے معنی عربی میں موت کے ہوتے ہیں، گویا وہ موت کی بددعا دے رہے ہیں آپ کو، تمہاری موت ہو جائے، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بھی آس پاس ہی میں کھڑی تھیں، ان کے کانوں سے جب یہ بات ٹکرائی غضبناک ہو گئیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف وعلیکم کہا، نہ السلام کہا، نہ السلام کہا، وعلیکم کہا، پلٹ دیا ان کی بات کو کہ تم جس چیز کی مجھ کو بددعا کر رہے ہو وہی میں تمہارے اوپر پلٹ رہا ہوں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، بھی ابھی میں نے بتایا۔ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر اکتفا فرمایا، حضرت عائشہ غضبناک تھی ہی، بڑبڑانے لگی اور کیا کہا، تمہاری عربی زبان میں تمہاری موت واقع ہو جائے، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، وعلیکم السلام ولعنت اللہ وغضب اللہ۔ اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان یہودیوں کا جواب دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، رک جاؤ عائشہ، کیوں زیادتی کر رہی ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے بھی ان کا جواب دیا ہے اور میں نے صرف وعلیکم کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ انہوں نے اگر میرے موت کی بددعا دی تو میں نے ان کی طرف وہی جملہ واپس لوٹا دیا ہے۔
کافی ہو گیا تھا، اتنا تمہیں غضبناک ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی کے اوپر زیادتی کے قائل نہیں تھے، تشدد اور سختی کے قائل نہیں تھے۔ آپ سراپا شفقت تھے، مہربانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امت مسلمہ کو سکھایا ہے۔ اگر ہم نے اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں، اپنے ماحول میں جن کے ارد گرد ہم رہتے ہیں، جن کے بیچ میں ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اگر نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنے کا من بنا لیا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم یہ دیکھیں گے خود ہم سے عقیدت کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی اور پھر پیغام اسلام کے اوپر وہ لٹو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر کے دین کی دعوت اور تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم اور تشدد سے ہٹ کر کے نرمی اور شفقت کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو میرے دوستو پورے اہتمام کے ساتھ بجا لانا اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مالی فرض ہم پر عائد کیا ہے اس کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آخرت کو شب و روز میں بار بار سوچا جائے، تصور میں لایا جائے، انشاءاللہ ہم بھی ایک دن نیکوکار بن جائیں گے۔ ہماری پوری زندگی اور زندگی کا ہر عمل شعوری طور پر نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔ میرے دوستو ہم برائیوں سے باشعور بن کر کے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔